صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنوں کی تپش زمین پر پڑنا شروع ہو رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دھماکہ وزیرستان کے ایک کیڈٹ کالج کے مین گیٹ پر ہوتا ہے۔ ابتدائی چند لمحوں تک یہ محض ایک حادثہ لگ رہا تھا۔ دہشت گردی کا بھیانک تصور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں کچھ دہشت گرد ہاتھوں میں اسلحہ لیے کالج میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اے پی ایس کی تاریخ دہرائی جا رہی ہو۔ مگر یہی نہیں، اس روز 3 مختلف مقامات پر ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے، ایک نیو دہلی، دوسرا اسلام آباد اور تیسرا کیڈٹ کالج۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کون تھا ماسٹر مائنڈ ان دہشت گرد حملوں کے پیچھے؟ آخر ان دہشت گرد حملوں کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کیا یہ دہشت گرد اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ یہ سب دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ کیڈٹ کالج وانا 2011 میں ساؤتھ وزیرستان کے اس علاقے میں بنایا گیا جہاں پہلے صرف جنگ، ڈیڈ لائن اور اندھیرا ہوتا تھا۔ اس کا مقصد ٹرائبل یوتھ کو ایجوکیشن اور ملٹری سٹائل ڈسپلن کے ذریعے امپاور کرنا تھا۔ فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی اور مینجمنٹ پاکستان آرمی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہمیشہ سے ملیٹنٹ کا نشانہ تھا۔ 10 نومبر صبح 7:30 بجے 2 گاڑیاں ٹویوٹا اور سوزوکی بولان کالج گیٹ پر رکتی ہیں اور کچھ دیر بعد بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ 6 دہشت گرد، جن میں سے ایک بلاسٹ میں خود مر گیا اور 5 اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، 2 گارڈز کے ساتھ فائرنگ میں مر جاتے ہیں اور باقی 3 ایڈمن بلاک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کا پلان کلیئر تھا، کلاس روم یا ہاسٹل نہیں بلکہ ایڈمن ایریا کو کنٹرول کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو ہاسٹیج بنا کر اے پی ایس سٹائل کارنیج ریپیٹ کرنا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ اچھی ہوئی کہ کالج کے سٹاف اور اسٹوڈنٹ نے پینک نہیں کیا اور انہیں ہاسٹل میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ دروازے بند اور کوریڈور بلاک کر دیے گئے۔ اس وقت 650 لوگ کیمپس میں پھنسے ہوئے تھے۔ 9 بجے تک لوکل آرمی یونٹ نے کالج کو گھیر لیا اور پورا دن فائرنگ اور ایویکیشن چلتا رہا۔ رات تک 525 اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کو سیف نکال لیا گیا۔ 11 نومبر کی صبح آپریشن فیز 2 شروع ہوا اور ایس ایس جی کو بلایا گیا۔ کمانڈوز کے پاس ایڈوانس ٹی اے اینڈرائڈ سسٹم، لائیو جی پی ایس ٹریکنگ، تھرمل ویو، اے آر اوور لیز، یہ سب ملٹی پلیئر سٹائل کوارڈینیشن دیتا ہے جس سے ہر کمانڈو کی لائیو پوزیشن بیٹل فیلڈ پر نظر آتی ہے۔ اسی وقت 12:30 پر اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر ایک اور سوسائڈ بلاسٹ ہوتا ہے جس سے 12 لوگ جان سے جاتے ہیں اور 27 زخمی۔ 12 people have been killed. یعنی پاکستان کا کیپٹل تک سیف نہیں۔ دوسری طرف کیڈٹ کالج وانا کو 33 گھنٹے بعد فلی کلیئرڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ 3 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا جاتا ہے اور تمام سٹوڈنٹس کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ بعد کی انویسٹیگیشن میں کنفرم کیا گیا کہ اسلام آباد اٹیک ٹی ٹی پی کے فدائین نے کیا تھا، لیکن سب کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کہاں آپریٹ کرتی ہے۔ افغانستان نے حملے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا۔ اس واقعے سے یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ پاکستان 2014 والا پاکستان نہیں رہا۔ رسپانس فاسٹ ہوگا، سیکیورٹی فورسز پریپیئرڈ ہیں، لیکن پاکستان اب بھی مکمل سیف نہیں ہے۔ کیپٹل تک اٹیک ہوتا نظر آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا گروپ جو باؤنڈریز کے پیچھے بیٹھا ہے، جس کو فورن سپورٹ بھی مل رہی ہے، گوریلا وار کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی کا سسٹینیبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ ملٹری، نیگوشیشن یا ریجنل پریشر؟ آج کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔ 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیڈٹ کالج کے اندر انٹری کی۔ کیڈٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے، دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا اور اس کے بعد ہم نے رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے قریب ہم نے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا اور ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا۔